اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کے تیسرے دن دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ عید کے دوسرے دن۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی ملاقات۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کا بعد نماز فجر درس فیضان سنت۔ رکن شورا کا مختلف شعبہ جات کی مجالس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ رکن شورا و دیگر اسلامی بھائیوں کی عید کے دن مدنی قافلے میں روانگی۔ اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا محمد نور الدین زنگی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری۔ سری لنکا میں گورنر سید علوی مولانا کے گھر مدنی حلقہ۔ شیخوپورہ کے اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے درمیان مدنی حلقہ۔ نجی چینل میں صحافیوں کے مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی کا سنت و برا بیان۔ نگران کابینہ کا جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ کے لیے لی گئی جگہ کا دورہ۔ مختلف مقامات پر نماز عید الفطر کے پرہجوم اجتماعات، اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل کے ناظرین کو عید کے ایام کی مزید خوشیاں اس وقت ملیں جب شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مبارک مدنی پھولوں کی معطر خوشبو سے لبریز فرمایا۔ آپ کو بھی لیے چلتے ہیں جانب مدنی مذاکرہ مگر عید کا۔ الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے شوال المکرم کی آج تیسری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو کہ ہر ہفتے کو الحمدللہ ترکیب رہتی ہے۔ شش عید کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ عید کے دوسرے دن یہ روزہ نہ رکھا ہو تو کیا اب یہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ جو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے اور شوال کے اس میں 6 روزے رکھے تو حدیثوں کے مضامین کے مطابق وہ ایسا ہے جیسے اس نے دہر یعنی زمانے پورے سال کے روزے رکھے۔ دوسرے دن روزہ نہ رکھا تو یہ عوام میں مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن سے یہ 6 روزے لگاتار رکھے جائیں۔ ایسا مطلب کچھ نہیں ہے، بلکہ بہار شریعت میں یہ بھی لکھا ہے
کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن، تو انشاءاللہ وہ ایسا ہوگا کہ جیسے پورے سال کے روزے رکھے۔ مدنی منع عید کیسے منائیں؟ دراصل جو بھی اسلامی تہوار ہے نا، اس میں ہم نے یہی سمجھ میں آیا کہ عبادت کا تصور ہے، جیسے کہ ہر جمعہ جو ہے اس کو بھی حدیث شریف میں عید کہا گیا، تو جمعہ جو ہے وہ عبادت کا دن ہے۔ ادھر عید الفطر کا دن جیسے کل گزرا، اللہ کی عبادت کر کے اس کو گزارے۔ ایام عید میں غم رمضان کس طرح باقی رکھا جائے، اس حوالے سے بھی اگر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ اللہ، یہ ایام عید کہاں سے ہو گئے؟ میں یہی تو روتا ہوں کہ مطلب ہم جشن ولادت منائے تو ہزار دلائل دینے کے باوجود وہ بعضوں کے وسوسے دور نہیں ہوتے۔ یہ ایام عید کہاں سے آ گئے؟ مجھے ایک حدیث شریف لا کر دے دے، کسی صحابی کا قول سنا دے کہ بھائی عید کے 3 دن ہیں، اور جشن ولادت سمجھ میں نہیں آتا، 11ویں شریف سمجھ میں نہیں آتی، جس میں سراپا نیکیاں لوگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہلڑ بازیاں کرتے ہیں ایام عید کے نام پر، تو یہ سب سمجھ میں آتا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ میں تو ویسے چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہے تو وہ جشن ولادت اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے، مگر اس کے لیے منہ میٹھا ہونا چاہیے۔ رمضان شریف کا غم، یہ اس کا باقی رہنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ جو قفل مدینہ ٹائٹ لگائے، زبان کا، آنکھوں کا، جتنا ٹائٹ ہوگا اتنا اس کا غم باقی رہے گا۔ نگران شورا نے وہ بہت اچھا نسخہ ایک بھیجا ہے۔ 29 رمضان المبارک کو غروب آفتاب تقریباً 7:14 پر تھا، 7:14 کا الارم سیٹ کر دیا جائے تو روزانہ ماہ رمضان کی یاد آتی رہے گی۔ مدنی کسوٹی، آپ کا مرادی شے انسان ہے؟ لا۔ وہ حیوانات میں سے؟ لا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے؟ لا۔ کوئی مقام ہے؟ لا۔ کیا اس چیز کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم۔ جاندار سے ہے؟ لا۔ پاپا وہ کیا شے پاکستان میں ہے؟ لا۔ ان کا تعلق مدینہ شریف سے؟ نعم۔ ان کا تعلق پہاڑ سے؟ لا۔ کیا وہ چیز مسجد نبوی شریف میں ہے؟ نعم۔ وہ کھجور کی درخت ہے جسے ٹیک لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے؟ جواب درست ہے، مگر یہ کہ آپ نے یہ بولا ضرور لیکن نام نہیں لیا۔ اس کا نام ستون حنانہ ہے۔ جواب درست ہے۔ عید کی مبارک رات بے شمار عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیا۔ سفر سے قبل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ اس پر مسرت موقع پر بھی دامن شریعت ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس مدنی التجا کے ساتھ بڑھتے ہیں امیر اہل سنت سے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی ملاقات کی طرف۔ مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، سبز گنبد کا جلوہ نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا، میرے آقا میرا سینہ
मदीना बना। ईद के दिन का आगाज नेकी की दावत और दर्स फैज़ान सुन्नत से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में बाद नमाज फज्र दर्स फैज़ान सुन्नत दिया, जिसमें आशिक़ान रसूल ने शिरकत की। ईद के मुबारक दिन के आगाज़ की घड़ियों में दर्स के मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। ईद में गरीबों को मत भूलो के 21 हरूफ की निस्बत से ईद के 21 मुस्तहब्बात। नंबर 1 हजामत बनवाना, मगर जुल्फे बनवाइए न के अंग्रेजी बाल। नंबर 2 नाखून तरशवाना। नंबर 3 गुस्ल करना। नंबर 4 मिसवाक करना, ये उसके अलावा जो वुजू में की जाती है। 5 अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो नए वरना धुले हुए। नंबर 6 खुशबू लगाना। 7 अंगूठी पहनना। इस्लामी भाई जब कभी अंगूठी पहने तो इस बात का खास ख्याल रखें कि सिर्फ 4.5 माशे से कम वजन चांदी की एक ही अंगूठी पहने, एक से ज्यादा ना पहने, और उस एक अंगूठी में भी नगीना एक ही हो, एक से ज्यादा नगीने ना हो और बगैर नगीने की भी ना पहने। नगीने के वजन की कोई कैद नहीं। चांदी या किसी और धात यानी मेटल का छल्ला या चांदी के बयान करदा वजन वगैरह के अलावा किसी भी धात की अंगूठी या छल्ला मर्द नहीं पहन सकता। नंबर 8 नमाज फज्र मस्जिद महल्ला में पढ़ना। नंबर 9 ईद उल फित्र की नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना। 3, 5, 7 या कमो बेश मगर ताक हो। खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज खा लीजिए। अगर नमाज से पहले कुछ भी ना खाया तो गुनाह ना हुआ, मगर इशा तक ना खाया तो इताब यानी मलामत किया जाएगा। नंबर 10 नमाज ईद ईदगाह में अदा करना। 11 ईदगाह पैदल जाना। 12 सवारी पर भी जाने में हरज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पर कुदरत हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है, और वापसी पर सवारी पर आने में हरज नहीं। 13 नमाज ईद के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। 14 ईद की नमाज से पहले सदका फित्र अदा करना। अफजल तो यही है, मगर ईद की नमाज से कबल ना दे सके तो बाद में दे दें। 15 खुशी जाहिर करना। 16 कसरत से सदका देना। 17 ईदगाह को इत्मीनान व वक़ार और नीची निगाह किए जाना। 18 आपस में मुबारकबाद देना। 19 बाद नमाज ईद मुसाफहा यानी हाथ मिलाना और मुआनका यानी गले मिलना, जैसे कि उमूमन मुसलमानों में राइज है। बेहतर है कि इसमें इजहार मुसर्रत है। ईद उल अज़हा यानी बकर ईद तमाम अहकाम में ईद उल फित्र की तरह है, सिर्फ बाज़ बातों में फ़र्क है। मसलन इसमें यानी बकर ईद में मुस्तहब ये कि नमाज से पहले कुछ ना खाए, चाहे कुर्बानी करे या ना करे, और अगर खा लिया तो कराहत भी नहीं। नंबर 21 ईद उल फित्र की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में आहिस्ता से तकबीर कहिए, और नमाज ईद उल अज़हा यानी बकर ईद के लिए जाते हुए रास्ते में बुलंद आवाज से तकबीर कहिए। तकबीर ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमन्ना यही थी कि मैं छोड़ के फैज़ान मदीना नहीं जाता, मगर आह के मजबूरियाँ। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से मुअतकिफ़ीन इस्लामी भाइयों की चांद नजर आने के बाद वापसी का सिलसिला हुआ, मगर रोते बिलखते वो फैज़ान मदीना इतिकाफ के मनाजिर याद करते हुए रुखसत हुए कि आइंदा मौका मिला तो फिर हाजिर होंगे। इनकी वापसी के पुरकैफ मनाजिर देखने में
آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے۔ گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی مجالس کے اسلامی بھائیوں کا مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مشورہ فرمایا، مدنی کاموں میں اضافہ کرنے اور اپنے شعبے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ آپ بھی اس مدنی مشورے کو ملاحظہ کیجیے۔ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی اللہ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ علی ٹاؤن گلزار طیبہ پنجاب پاکستان سے عید کی نماز کے بعد مدنی قافلے میں سفر کیا۔ نیز دیگر مقامات سے بھی اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ میٹھی عید میں نیکی کی دعوت کی یوں دھومیں مچی، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ 30 دن اور 10 دن کے اعتکاف کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائی اور دیگر بھی عاشقان رسول اس وقت تشریف فرما ہیں۔ تو آج یہاں سے الحمدللہ اسلامی بھائی مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے، اعتکاف کے شرکا دیگر اسلامی بھائی بھی۔ تو الحمدللہ جس طرح پاکستان میں یا دیگر ممالک میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے حکم پر چاند رات سے یا عید کے دن مدنی قافلوں کی ترکیب ہوتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی مختلف شہروں سے جہاں جہاں اعتکاف ہوئے، جہاں جہاں ہماری کابینائیں ہیں، ڈویژن ہیں، اعتکاف کے شرکا اور دیگر عاشقان رسول اور دیگر ذمہ داران انشاءاللہ مل کر عید کے دنوں میں، عید کی چھٹیوں میں راہ خدا کے مسافر بنیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ تو اس وقت الحمدللہ یہ خوش نصیب اسلامی بھائی ڈھاکہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، اور یہ زیر تعمیر بھی ہے ہمارا مدنی مرکز ڈھاکہ کا، اور اس کو انشاءاللہ گراؤنڈ پلس 5 بنانا ہے۔ یہاں مسجد بھی بنے گی انشاءاللہ، اور جامعۃ المدینہ یعنی عالم کورس، مدرسۃ المدینہ یعنی حفظ و ناظرہ کا مدرسہ، اللہ نے چاہا تو دارالمدینہ، مدنی چینل کا مکتب، دیگر مدنی کام کرنے کے مکاتب، مدنی تربیت کا، تعویذات عطاریہ، بہت سارا کام ہوگا انشاءاللہ دین کا یہاں پر۔ تو میں آج تمام مدنی چینل کے ناظرین کو التجا کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا کریں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے نفلی عطیات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ جو بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ مزید برکت عطا فرماتا ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی
قافلے میں ہم کرے مل کر سفر، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ بغدادی کابینہ حبیب گنج بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا نور الدین زنگی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی دعوت اسلامی کی خدمات کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں یہ ارشاد فرمایا، دعوت اسلامی یہ تمام دنیا میں اہل سنت والجماعت کی بولو بالا اور اہل سنت والجماعت کے علم بردار ایک قافلہ ہے۔ اس قافلہ کی جو فاؤنڈر ہے علامہ حضرت الیاس، جس نے اہل سنت والجماعت اور اعلی حضرت احمد رضا خان بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلی عقائد اور ائمہ مجتہدین صحابہ کرام تمام دنیا کے جتنے علماء فضلاء صراط المستقیم میں چلے گئے ہیں، جو اہل سنت والجماعت اصلی جنتی یہ گروہ ہے، اس کی بولو بلا کر رہا ہے تمام دنیا میں۔ ہم تمام دنیا کے اہل سنت والجماعت کے جتنے متبعین ہیں سب کو عرض ہے کہ ان کے ساتھ امداد کرنا، ان کو محبت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ گروہ صحابہ کرام تابعین مجتہدین خلفائے راشدین سب کے ساتھ ہے۔ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مدنی حلقہ کرکٹ اسٹیڈیم شیخوپورہ پنجاب پاکستان میں ہوا۔ اس میں فرسٹ کلاس کرکٹرز اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، جس میں سوئی گیس ٹیم کے کوچ سلیم مغل بھی شامل ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے۔ اسٹیڈیم میں ہونے والے اس مدنی حلقے کو ملاحظہ کیجیے۔ ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس نشر و اشاعت کے تحت مدنی حلقے کی نجی چینل میں ترکیب ہوئی، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا
اور آخر میں اس مدنی حلقے میں شریک ہونے والے صحافیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ نجی چینل میں ہونے والے اس مدنی حلقے کے مناظر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، اللہ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا۔ میرا نام حاجی میرعائے دین ہے اور ہمارے آفس میں آج اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اور اس آفس میں انہوں نے آج حلقہ دیا ہے اور الحمدللہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور دعائیں اور اسلام کے جو احکامات ہیں اس سلسلے میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں کی ہیں، اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ تھا وہ انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اور الحمدللہ ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا ہے عبادت کے طریقے کیا ہیں، تو الحمدللہ بڑا دل خوش ہوا ہے ان سے مل کے اور ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ چینل ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے اور اسی طرح لوگوں کی اصلاح کرتا رہے۔ میرا نام محمد جاوید رفیع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ ان کا سلسلہ جو ہے نا اس میں مزید اضافہ اور یہ چلتا رہے اور لوگوں کی یہ اصلاح کرتے رہیں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں یا جو اسلام سے دور ہیں جنہیں اس حوالے سے کچھ علم نہیں ہے یا کم جانتے ہیں، یہ ان کو سکھاتے رہیں۔ نگران پاک مدنی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے ملیر میں جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے لیے لی گئی جگہ کا دورہ فرمایا، وسیع و عریض رقبے کا جائزہ بھی لیا۔ آپ کو بھی ملیر لیے چلتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے لیے لی گئی جگہ کا بالخصوص مساجد کی جگہ کا نگران کابینات اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی دورہ کر کے تعمیراتی کاموں کا بالخصوص جو ہے جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی ادائیگی کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط استقبال قبلہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے کا چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو۔ لہٰذا جب مجلس خدام المساجد کے تحت کسی جگہ پر مسجد کی تعمیرات کی جاتی ہیں تو سمت قبلہ کے تعین کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس توقیت کے اسلامی بھائیوں سے مدد لی جاتی ہے، اور مٹیریل ڈیزائننگ دیگر تعمیراتی اشیاء کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس جو مجلس تعمیرات ہے وہ ان تمام کاموں کو لک آفٹر کرتی ہے۔ جی، اور الحمدللہ مجلس خدام المساجد کے تحت نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی کثیر مقامات پر مساجد کے لیے جگہ خرید کر مساجد کی تعمیرات اور مدنی مراکز کی تعمیرات کا وقتاً فوقتاً سلسلہ رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کولمبو سری لنکا میں ویسٹرن صوبے کے گورنر سید علوی مولانا کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے انگریزی زبان میں بیان کرتے ہوئے شرکاء کو مدنی پھول دیے۔ اس سے قبل گورنر صاحب سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی۔ سری لنکا کولمبو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ عید کی اہم ترین عبادت نماز عید کا اہتمام اور ادائیگی ہے۔ دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر عید الفطر کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے شرکت کی اور سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے عید کی اہمیت و فضیلت، گناہوں سے عید کے دن بچنے کا ذہن دیا۔ چلیے آپ کو عید کے ان اجتماعات میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، جہاں میں اللہ، کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین۔ عید کی اہم ترین عبادت نماز عید کا اہتمام اور ادائیگی ہے۔ دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر عید الفطر کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے شرکت کی اور سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے عید کی اہمیت و فضیلت، گناہوں سے عید کے دن بچنے کا ذہن دیا۔ چلیے آپ کو عید کے ان اجتماعات میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ
ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین۔ رضوی کابینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ انڈسٹریلسٹ سکندر صاحب کے والد کی عیادت فرمائی، ان کے لیے جلد صحت یابی کی دعا بھی فرمائی۔ ڈھاکہ جو مساجد کا شہر کہلاتا ہے، آپ کو بھی وہاں لیے چلتے ہیں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید سعید کے اس مبارک موقع پر آپ نے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔